حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا؟ دیکھیے، حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے. قرآن کا حافظ ہے، مفہوم جانتا ہی نہیں. یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ تو نام کا حافظ ہے. صحابہ کرام میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان تھی مفہوم جانتا تھا. تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. اب نوٹ کیا، علم اور عمل، الفاظ ہی نہیں علم بھی، یعنی 3 چیزیں اب جمع کی جائیں. الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے، علم ان کے ذہن میں آ جائے اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے. 3 شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے گا. اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کیجیے. جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی، میں نے اسی لیے پھر لفظ یوں کہ تم برقرار رکھا، یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے، وہ اس کے حافظے میں آ گئے، اس کا علم بھی سمجھ لیا، وہ اس کے ذہن میں آ گیا، اس پر عمل بھی کیا، وہ اس کی سیرت و کردار کا جزو بن گیا. اس لیے کہ اسی بانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا، کچھ تابعی حضرات جمع ہوئے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابعین کو کہ جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے. تو جتنا معاملہ قریب کا وہ حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے تو اس طرح کا کوئی تصور ہی دن میں نہیں آ سکتا، لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کی دیدار سے ہم مشرف ہوتے. تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ تابعی آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے. اب عجیب بات دیکھیے، حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کی بات کی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ جان لیجئے ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقہا میں حضرت عائشہ صدیقہ. انہوں نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی. یعنی قرآن متلو ہے، تلاوت کیا جاتا ہے الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے. وہ قرآن مجسم تھے، قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا. تو کھانا خلق اور قرآن. اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا سیرت کے ابواب ہیں. سورہ انفال پڑھیے، یہ غزوہ بدر کا بیان ہے شروع سے آخر تک. یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا.